السلام علیکم ناظرین، شعور ہے زندگی میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کون چین مخالف سیٹپ 1954 دفاعی معاہدے میں شریک ہوا تھا، امریکی سفیر نے کیا انکشاف کیا، 20 برس میں امریکہ نے پاکستان کو کتنی امداد فراہم کی، پاکستان کس پیداوار میں خود کفیل ہوا، پاکستان کے لیے FDI کون ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدارتی انتخاب میں کامیابی کے بعد دنیا کے تقریباً ہر ملک میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے، بلکہ گزشتہ 4 دہائیوں سے افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 20 جنوری 2025 کو جب ٹرمپ اپنی دوسری 4 سالہ صدارتی مدت کا آغاز کریں گے تو وہ دنیا کو اپنی پہلی مدت سے بالکل مختلف پائیں گے۔ سب سے نمایاں تبدیلی پاکستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کی صورت میں رونما ہو چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ میں پاکستان کی امداد کا محتاج نہیں رہا، اور ڈو مور یا پاکستان پر در پردہ افغان طالبان نیٹ ورک کے جنگجوؤں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے الزامات کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ کا مرکز یوکرین کی جنگ اور غزہ اور لبنان پر اسرائیل کے تباہ کن حملے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ اپنی صدارتی مہم کے دوران متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ان جنگوں کو فوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ طویل المیعاد بنیادوں پر خطے میں چین کے ابھرتے ہوئے اثر و رسوخ کے آگے بند باندھنا نئی امریکی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہوگی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کی طرح چین کو امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے چکے ہیں۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ بھارت کے ساتھ 2 طرفہ دفاعی تعلقات کو فروغ دینے اور حساس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے علاوہ اسے آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ 4 تختوں پر مشتمل اتحاد کوآڈ میں بھی شامل کر چکا ہے۔ بحر ہند کے مغربی حصے سے لے کر بحر الکاہل تک وسیع خطہ کوآڈ کی دفاعی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور بھارت اس دفاعی ڈھانچے کا ایک عام ستون ہے۔ ٹرمپ کے لیے سب سے تشویشناک بات چین اور روس کے مابین روز افزوں اسٹریٹجک تعاون ہے، جس کی وجہ سے روس کے خلاف امریکی اقتصادی پابندیاں اور یوکرین کی جنگی امداد غیر مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ دنیا کے عام خطوں پر یوریشیا، مشرق وسط اور بحر ہند کے خطے میں نئی جیو پولیٹیکل تبدیلیاں رونما ہونے سے ماہرین کی رائے ہے کہ اب امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات چین اور بھارت کے بارے میں اپنی پالیسیوں اور تعلقات کی روشنی میں دیکھے گا۔ امریکی خارجہ پالیسی میں چین کے ساتھ تعلقات طے کرنے اور باقی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی سرمایہ کاری اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی پالیسی کے تحت پاک امریکہ تعلقات متاثر ہونے کا سلسلہ نیا نہیں۔ تاہم اس کے باوجود مختلف ادوار میں امریکہ اور پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات مضبوط اور گہرے ہوئے ہیں۔ خطے کے بدلتے جیو اسٹریٹجک حالات کے باوجود دونوں ملکوں میں باہمی تعلقات کی اہمیت اور انہیں مزید گہرا اور مضبوط بنانے کی ضرورت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان گزشتہ چند برسوں خصوصاً مودی حکومت کے دوران اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہوا ہے، مگر جیسا کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت امریکہ کا ایک گلوبل پارٹنر ہے، جبکہ پاکستان اس کا ایک حساس خطے جنوبی ایشیا میں پارٹنر ہے۔ یعنی امریکہ کی دونوں ملکوں کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اور دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ امریکی حکام نے حالیہ برسوں میں متعدد بار واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اب افغانستان اور بھارت کی عینک سے نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات نہ صرف ایک طویل مدت پر محیط ہیں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مزید وسیع اور ہمہ جیب ہو چکے ہیں۔ اس کی تفصیل پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے 29 ستمبر 2022 کو دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اسلام آباد میں ایک تقریب میں بیان کی تھی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا کہ امریکہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، بلکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری، تعلیم، صحت، کلائمیٹ چینج، افغانستان میں استحکام کے فروغ اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں قریبی تعاون موجود ہے۔ ہزاروں پاکستانی امریکی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو کر قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لاکھوں پاکستانی امریکی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ قدرتی آفات مثلاً 2005 کے تباہ کن زلزلے، 2010، 2011 اور 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے امداد فراہم کرنے والوں میں امریکہ سب سے آگے رہا ہے۔
امریکی سفیر کے مطابق گزشتہ 20 برس کے دوران امریکہ نے پاکستان کو 32 ارب ڈالر سے زیادہ براہ راست مدد فراہم کی ہے۔ 60 کی دہائی میں سبز انقلاب، جس کی مدد سے پاکستان گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوا، امریکی امداد کا نتیجہ تھا۔ عوامی سطح پر رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے امریکی سفیر نے انکشاف کیا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں فل برائٹ پروگرام کے تحت جو طلبہ امریکی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف حاصل کرتے ہیں، ان میں پاکستانی طلباء کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 6 لاکھ سے زائد پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، جو نہ صرف ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کا ذریعہ ہیں بلکہ دونوں ملکوں کے ثقافتی تعاون کی بھی مثال ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات اتنے وسیع ہیں کہ کوئی اور ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے دونوں ملک ان تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان، چین اور امریکہ تعلقات کی تکون کا تعلق ہے تو نہ چین نے کبھی امریکہ اور پاکستان کے قریبی تعلقات پر کوئی اعتراض کیا ہے اور نہ ہی امریکہ نے کبھی پاکستان کو چین یا امریکہ میں سے کسی ایک کو چننے کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے جب پاکستان امریکہ کی سرپرستی میں قائم چین مخالف سیٹو 1954 دفاعی معاہدے میں شریک ہوا تھا۔ البتہ امریکہ چونکہ ایک عالمی قوت ہے، اس کے مفادات بھی عالمی ہیں اور ان کے تحفظ اور فروغ کے لیے امریکہ نے جو حکمت عملی اپنا رکھی ہے وہ بھی عالمی ہے۔ اسی عالمی حکمت عملی کے تحت امریکہ ہر خطے کے لیے اپنی حکمت عملی اور ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا تعین کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پوری دنیا کے ممالک سے درآمدات پر 10% اور چینی درآمدات پر 60% ڈیوٹی لگانے کا عزم کر رکھا ہے۔ اس سے پاکستانی معیشت بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے، مگر یہ پاکستان کے لیے نئی برآمدی منڈیوں کو تلاش کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ امریکہ یا یورپ کی روایتی منڈیوں پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دے کر برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں دوسری عالمی جنگ کے بعد سے امریکہ کی چلی آنے والی سیادت کو چیلنج کرنے کی چینی پالیسی کا مقابلہ کرنا ٹرمپ دور حکومت کی سب سے عام ترجیح ہو۔ امریکہ بھارت اتحاد اس حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، مگر دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچنے کا زیادہ خطرہ نہیں، کیونکہ جنوبی ایشیا اور بحر ہند کے خطے میں امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے بھارت پر زیادہ انحصار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ پاکستان کبھی چین مخالف کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو چین اور بھارت کے ساتھ تعلقات سے علیحدہ رکھے گا اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرے گا۔